السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا الدرس السادس یعنی چھٹے سبق کا ترجمہ شروع کریں۔ اس سے پہلے آپ اس پیج میں رائٹ اور لیفٹ سائڈ والی مثالوں کا فرق اور تفاوت دیکھیے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، یہ چاروں اسماء اشارہ ہیں، ان دو کا ترجمہ یہ اور ان دو کا ترجمہ وہ ہیں۔ ھذا اور ذالکا مذکر، جس کو انگلش میں میل کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ اور تلکا مؤنث، جس کو انگلش میں فیمیل کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ چاروں مرکب اضافی ہیں۔ اسماء اشارہ یہاں پہلے ہیں اور مرکب اضافی بعد میں ہیں، اور یہاں دیکھیے مرکب اضافی پہلے ہیں اور اسماء اشارہ بعد میں ہیں۔ اب ترجمے میں کیا فرق ہوگا، دھیان سے سنیے۔ ھذا بیت المہندس، پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے، نمبر سے اشارہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مہندس کا ترجمہ کریں گے، جن میں 2 نمبر سے اشارہ کر دیا، اور بیتن کا ترجمہ بعد میں کریں گے، جس کا 3 نمبر سے اشارہ کیا گیا۔ ھذا بیت المہندس، یہ انجینئر کا گھر ہے۔ ھذہ غرفۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے۔ ذالک بیت المہندس، وہ انجینئر کا گھر ہے۔ تلک غرفۃ الطبیب، وہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے۔ یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں ھذا کو مبتدا کہیں گے، بیت مضاف اور المہندس مضاف الیہ، اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی ہوا، اور وہ ھذا کی خبر ہوگی۔ ھذا مبتدا اور بیت المہندس یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ اسی طرح نیچے کی 3 مثالوں کو بھی سمجھیے۔ اب لیفٹ سائڈ میں دیکھیے، بیت المہندس ھذا، یہاں پر بھی نمبر جس طرح دیا گیا ہے اسی اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ پہلے مہندس کا ترجمہ کریں گے انجینئر کا، پھر ھذا کا ترجمہ کریں گے یہ، اور اخیر میں بیت کا ترجمہ کریں گے گھر۔ لیکن یاد رہے یہاں پر ہے نہیں آئے گا، ترجمہ ہوگا بیت المہندس ھذا، انجینئر کا یہ گھر۔ یہاں بیت مضاف اور المہندس مضاف الیہ ہے، لیکن یہ ھذا جو ہے یہ بیتن کی صفت بنتا ہے۔ بیتن یہ مہندس کا مضاف بھی ہے، اور دوسری طرف بیتن یہ ھذا کا موصوف ہے، اور یہ ھذا اس کی صفت ہے۔ گویا ایک ہی وقت میں یہ بیت موصوف بھی ہے اور یہ مضاف بھی ہے۔ اس مہندس کا مضاف ہے اور اس ھذا کا موصوف ہے، اور یہ ھذا اس کی صفت ہے۔ خیر، تو یہاں پر بیچ میں سے ترجمہ کریں گے مہندس یعنی انجینئر کا یہ گھر، ہے نہیں آئے گا۔ غرفۃ الطبیب ھذہ، ڈاکٹر کا یہ کمرہ۔ بیت المہندس ذالک، انجینئر کا وہ گھر۔ غرفۃ الطبیب تلک، ڈاکٹر کا وہ کمرہ۔ امید ہے ان دونوں رائٹ اور سائڈ اور لیفٹ سائڈ والی جو مثال ہے ان دونوں کے اندر فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس پیج کو دیکھیے،
हाजा इब्नुल मुदर्रिस, ये उस्ताद का बेटा है। हादिही बिंतुल मुदर्रिस, ये उस्ताद की बेटी है। हादा बैतुल मुहंदिस, ये इंजीनियर का घर है। हादिही गुरफतुत तबीब, ये डॉक्टर का कमरा है। यहाँ मुरक्कब इजाफी बाद में है। इब्नुल मुदर्रिस तवीलुन, उस्ताद का बेटा लंबा है। बिंतुल मुदर्रिस कसीरतुन, उस्ताद की बेटी ठिंगनी है। बैतुल मुहंदिस कबीरुन, इंजीनियर का घर बड़ा है। गुरफतुत तबीब सगीरतुन, डॉक्टर का कमरा छोटा है। यहाँ पर मुरक्कब इजाफी पहले है, लेकिन उसके बाद अस्मा इशारा नहीं आया, बल्कि ये दूसरा कोई इस्मा है, तवीलुन, कसीरतुन, कबीरुन, सगीरतुन। तो यहाँ पर तो दोनों में है आएगा। अब आइए किताब का तर्जमा शुरू करते हैं। इस सबक के अंदर भी आप देखेंगे कि कभी मुरक्कब इजाफी पहले होता है तो कभी मुरक्कब इजाफी बाद में भी आता है। तो चलिए अब सबक का तर्जमा शुरू करते हैं। हादा इब्नु हामिदिन, ये इब्नुन का जो हमज़ा है वो हमज़ा वसली है, इसलिए हमज़ा वसली मिलाने की सूरत के अंदर पढ़ा नहीं जाता। वैसे तो इब्नु हामिदिन है, लेकिन जाल के साथ जब आप मिलाएंगे तो आप पढ़ेंगे हा जब्नु हामिदिन। हा जब्नु हामिदिन, ये हामिद का लड़का है। वहादिही बिन्तु यासिरिन, और ये यासिर की बेटी हैं। यहाँ पर ये मुरक्कब इजाफी बाद में है। इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। व बिन्तु यासिरिन वाक़िफ़तुन, और यासिर की बेटी खड़ी है। यहाँ पर मुरक्कब इजाफी ये पहले हैं। मन हादिही, ये कौन है। हादिही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है। अहिया ऐज़न मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर हैं। ला हिया तबीबतुन, नहीं वो डॉक्टर हैं। मुहंदिसुन का मुअन्नस मुहंदिसतुन, और तबीबुन का मुअन्नस तबीबतुन। औरत डॉक्टर हो तो तबीबतुन कहेंगे, औरत इंजीनियर हो तो मुहंदिसतुन कहेंगे। सय्यारतु मन हादिही, ये किसकी गाड़ी है। ये मन मुजाफिले की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। हादिही सय्यारतुल मुदीरे, ये प्रिंसिपल की गाड़ी है, या ये मोहतमिम साहिब की गाड़ी है। मा हादिही, ये क्या है। हादिही मिकवातुन, ये अस्तरी है। लिमन हादिही, ये किसकी है। हादिही लिखालिदिन, ये खालिद की है। ले ये हरफे जर है, जिसका माना है के वास्ते के लिए। अदर्राजतु अनसिन हादिही, क्या ये अनस की साइकिल है। यहाँ पर देखिए दर्राजतु अनसिन हादी में ये हादिही दर्राजतुन की सिफत नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले शुरू के अंदर आपको फ़र्क बतलाया था, जिसमें ऐसी ही शक्ल थी दर्राजतु अनसिन हादिही। इसमें ये हाजी देखने में तो ऐसा लगता है कि दर्राजतुन सिफत है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी सिफत नहीं है, बल्कि जुमला असल में इस तरह था अहादिही दर्राजतु अनसिन, तो इस हाजिही को बाद में ले आए और दर्राजतु अनसिन पहले ले आए। तो यहाँ पर ये हाजिही दर्राजतुन की सिफत वाक़ई नहीं हो रहा है, बल्कि इतना है जो राइट साइड में जो बात मैंने कही थी वही है। फ़र्क इतना है कि यह हाजी को बाद में ले आए। दर्राजतु अनसिन हादिही,
کیا یہ انس کی سائیکل ہیں؟ لا ہادہ دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ہادہ جدیدۃ، یہ نئی ہے۔ ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ ہادہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے۔ ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہادہ ملعقۃ، یہ چمچہ ہے۔ وہادہ قدر، اور یہ ہانڈی ہے۔ ہانڈی یعنی جس کے اندر ہم گوشت ڈال کر اس کو ابالتے ہیں، گوشت کو اس کو کہا جاتا ہے قدر یعنی ہانڈی۔ الملعقۃ فی القدر، چمچہ ہانڈی میں ہے۔ ہادہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہیں۔ ہادہ انف وہادہ فم، یہ ناک ہیں اور یہ منہ ہے۔ ہادہ اذن وہادہ عین، یہ کان ہیں اور یہ آنکھ ہیں۔ وہادہ ید وہادہ رجل، اور یہ ہاتھ ہیں اور یہ پاؤں ہیں۔ آگے ترجمہ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں کریں گے، لیکن آخر کے اندر مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ مرکب اضافی کی مثالیں سامنے آ جائے تاکہ مرکب اضافی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو لیجئے چند مرکب اضافی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں کبھی مضاف واحد دکھائی دے گا، کہیں مضاف جمع ہوگا تو کہیں مضاف تثنیہ ہوگا، اور ایسے ہی مضاف الیہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ مضاف الیہ کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے تو کبھی جمع ہوتا ہے۔ باب البیت، گھر کا دروازہ۔ ورق الکتاب، کتاب کا ورق۔ ابن المدرس، استاد کا بیٹا۔ بیت العم، چچا کا گھر۔ فرس الخال، ماموں کا گھوڑا۔ قلم المدرس، استاد کا قلم۔ غرفۃ الاخت، بہن کا کمرہ۔ مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی۔ بنت الخال، ماموں کی لڑکی۔ نافذۃ البیت، گھر کی کھڑکی۔ مروحۃ المسجد، مسجد کا پنکھا۔ ساعۃ الطالب، طالب علم کی گھڑی۔ ان میں مضاف بھی واحد ہے اور مضاف الیہ بھی واحد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، باب البیت، گھر کے دو دروازے۔ یہ بابن کا معنی دروازہ، اس کا تثنیہ آتا ہے بابانے۔ کسی بھی اسم کا تثنیہ بنانا ہو تو واحد کے اینڈ میں، آخر میں الف اور نون زیر والا لگا دیا جائے، جیسے بابن دروازہ، بابانے دو دروازے۔ بیتن گھر، بیتانے دو گھر۔ تو یہاں بابانے تھا، لیکن چونکہ یہ بابان مضاف بنتا ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ جب مضاف تثنیہ ہو تو تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، لہذا یہاں تمام میں نون کو گرا دیا گیا، مضاف میں سے نون کو گرا دیا گیا۔ باب البیتی، گھر کے دو دروازے۔ ورق الکتاب، کتاب کے دو ورق۔ ابن المدرس، استاد کے دو بیٹے۔ بیت العم، چچا کے دو گھر۔ فرس الخال، ماموں کے دو گھوڑے۔ قلم المدرس، استاد کے دو قلم۔ غرفۃ الاخت، بہن کے دو کمرے۔ مفتاح السیارۃ، گاڑی کی دو چابیاں۔ بنت الخال، ماموں کی دو لڑکیاں۔ نافذۃ البیت، گھر کی دو کھڑکیاں۔ مروحۃ المسجد، مسجد کے دو پنکھے۔ ساعۃ الطالب، طالب علم کی دو گھڑیاں۔
ان تمام مثالوں میں مضاف تثنیہ ہیں اور مضاف الیہ واحد ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، بیوت العم، چچا کے سب گھر، فصول المدرسۃ، مدرسے کی سب درس گاہیں، غرف البیت، گھر کے سب کمرے، اخوال البنت، لڑکی کے سب ماموں، طلاب المدرسۃ، مدرسہ کے سب طالب علم۔ یہاں مضاف جمع اور مضاف الیہ واحد ہیں۔ ابواب البیوت، سب گھروں کے سب دروازے، دروس الکتب، سب کتابوں کے سب ورق، اعمام البنات، سب لڑکیوں کے سب چچا، اخوال الاخوات، سب بہنوں کے سب ماموں، کتب الاخوت، سب بھائیوں کی سب کتابیں۔ یہاں پر مضاف بھی جمع اور مضاف الیہ بھی جمع ہے۔ ابواب ان کا واحد بابن، بیوت ان کا واحد بیتن، دروس ان کا واحد درسن، کتب ان کا واحد کتابن، اعمام ان کا واحد امن، بنات ان کا واحد بنتن، اخوال ان کا واحد خالن، اخوات کا واحد اختن، کتب ان کا واحد کتابن، اخوت ان کا واحد اخن۔ اب اس کو دیکھیں، فصل الطلاب، طلباء سب طالب علموں کی درسگاہ، باب البیوت، سب گھروں کا دروازہ، لون الفصول، سب درس گاہوں کا رنگ، حارس الحقول، سب کھیتوں کا چوکیدار، مالک الکلاب، سب کتوں کا مالک۔ ان میں مضاف واحد ہے اور مضاف الیہ جمع ہے۔ طلاب اس کا واحد طالب، فصول اس کا واحد فصل، حقول اس کا واحد حقل، کلاب اس کا واحد کلب۔ اب یہ دیکھیے، غرفۃ البیتین، دو گھروں کے دو کمرے، کراست الولدین، دو لڑکوں کی دو کاپیاں، خال البنتین، دو لڑکیوں کے دو ماموں، باب الفصلین، دو کلاسوں کے دو دروازے، ورق الکتابین، دو کتابوں کے دو ورق۔ یہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں تثنیہ ہیں۔ یاد رہے، مضاف الیہ جب تثنیہ ہوگا تو اس کا نون نہیں گرے گا، باقی رہے گا۔ ہاں اتنا ہوگا کہ مضاف جو الف مدہ ہے وہ الف مدہ والی شکل یا لین کی شکل بن جائے گی۔ جیسے یہاں پر یہ بیتین ہے، بیتن کا تثنیہ آتا ہے بیتان، لیکن یہاں پر آپ اس کو بیتان نہیں پڑھیں گے بلکہ بیتین، کیونکہ مضاف الیہ جب تثنیہ ہو تو وہاں پر اس کا اعراب الف کی شکل میں نہیں آئے گا بلکہ یا کی شکل میں آئے گا، گویا الف مدہ یا لین کی شکل میں بدل جائے گا، یعنی الف کو یا بنا دیں گے، یا ساکن بنا دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، بابا بیت الخال، ماموں کے گھر کے دو دروازے۔ ان میں جو ہے پہلا بابا یہ تو مضاف ہے اور بیت اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن پھر بیت الخال ان دونوں میں آپس میں مرکب اضافی کا تعلق ہے، بیت مضاف اور الخال مضاف الیہ۔ گویا پہلا جو لفظ ہے بابا یہ صرف مضاف ہے اور آخری جو لفظ ہے الخالی یہ صرف مضاف الیہ ہے، اور بیچ کا جو بیت ہے وہ مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی ہے۔ بابا کا تو مضاف الیہ بنے گا اور خال کا مضاف بنے گا، اور مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، لہذا بیتے کے اوپر نہ الف لام ہے جس کو حمزہ لام بھی آپ کہہ لیجئے یعنی نہ اس کے اوپر حمزہ لام ہے اور نہیں تنوین ہے، اور چونکہ یہ مضاف الیہ بھی بنتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے، لہذا تا کے نیچے یہاں پر زیر دیا گیا۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیجئے۔ تو پیچھے سے ترجمہ کریں گے، بابا بیت الخال، ماموں کے گھر کے دو دروازے، ورقہ کتاب الولد، لڑکے کی کتاب کے دو ورق، ابنا مدرس الطالب، طالب علم کے استاد کے دو بیٹے،
بیتا امیل بنت لڑکی کے چچا کے دو گھر، فرسا خال الرجل آدمی کے ماموں کے دو گھوڑے، قلما مدرس البنت لڑکی کے استاد کے دو قلم، غرفتہ اخت الخال ماموں کی بہن کے دو کمرے، مفتاح سیارت الطبیب ڈاکٹر کی گاڑی کی دو چابیاں، بنتا خال الرجل آدمی کے ماموں کی دو لڑکیاں، نافذتا بیت الام چچا کے گھر کی دو کھڑکیاں، مروحتا مسجد الحج محلے کی مسجد کے دو پنکھے۔ حیٌ کا معنی زندہ بھی آتا ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر حیٌ کا معنی زندہ قائم رہنے والا، لیکن حیٌ کا ایک معنی محلے کے بھی آتا ہے، یہاں پر محلہ کا ترجمہ ہوگا۔ محلے کی مسجد کے دو پنکھے، ساعتا طالب المدرس استاد کے طالب علم کی دو گھڑیاں۔ باب بیت الخال، اس سے پہلے والے پیج کے اندر پہلا جو لفظ مضاف تھا وہ تثنیہ تھا، یہاں پر وہ بھی واحد ہی ہے۔ باب بیت الخال ماموں کے گھر کا دروازہ، ورق و کتاب الولد لڑکے کی کتاب کا ورق، ابن مدرس طالب علم کے استاد کا لڑکا، بیت ام البنت لڑکی کے چچا کا گھر، فرس و خال الرجل آدمی کے ماموں کا گھوڑا، قلم مدرس البنت لڑکی کے استاد کا قلم، غرفت اخت الخال ماموں کی بہن کا کمرہ، مفتاح سیارت الطبیب ڈاکٹر کی گاڑی کی چابی، بنت خال الرجل آدمی کے ماموں کی لڑکی، نافذت بیت العم چچا کے گھر کی کھڑکی، مروحت مسجد الحج محلے کی مسجد کا پنکھا، ساعت طالب المدرس استاد کے طالب علم کی گھڑی۔ سامعین و ناظرین، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔